سکتے ہیں۔ خلیل بھائی سے کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں، تو خلیل بھائی کچھ آپ وہ علاج بھی بتائیں، پھر ہم مزید آگے چلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاتھوں پیروں میں پسینے کے حوالے سے فرمایا تھا، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ جو بھی امراض ہیں ہمارے کال کرنے والوں کے، اللہ کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہاتھوں پیروں میں جو پسینہ آتا ہے، ایک علاج تو یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کر لیں کہ کھانے پینے میں بعض اوقات جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں یا مرغن غذائیں آتی ہیں، جیسے بڑے کا گوشت وغیرہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے پرہیز کیا جائے۔ سادی غذا استعمال کریں، فروٹ سبزی کا استعمال وہ زیادہ کیا جائے، پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا جائے، یہ بھی ہے۔ اور آلو بخارے جو ہے، آپ جو خشک آلو بخارے بریانی میں وغیرہ میں گھر میں کوئی سالن بریانی وغیرہ میں زیادہ ڈلتے ہیں، تو وہ آپ لے لیں، تقریباً 5 دانے رات کو پانی میں بھگو دیجئے، اور صبح جو ہے نا اس کی گٹھلیاں نکال کے اس کا پانی جو ہے وہ پی لیا جائے، اور آلو بخارا بھی کھا لیں ساتھ میں، تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا۔ اسی طرح سے جو چہرے پر دانے کے حوالے سے جو شربت بھی بتائیں نا، یہ گرمی کے حوالے سے کوئی جیسے موسم آ رہا ہے، لوگ بادام کا شربت جو ہے وہ پی رہے ہیں، اور سندل کا شربت جو ہے وہ پی رہے ہیں، الائچی کا شربت ہے، اویس بھائی ستو کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، ستو بھی لوگ جو ہے وہ پی رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں۔ اس میں بہتر تو یہ بھی ہے کہ جو ہے نا جو فروٹ ہے جیسے فالسا ہے، تو اس کو فالسے ہی کو استعمال کیا جائے براہ راست، بجائے اس میں کہ کوئی چینی وغیرہ استعمال کی جائے، تو اس کو استعمال کیا جائے۔ ورنہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی الائچی ہے، اس کا شربت ہوتا ہے، تو یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، جیسے اس کو مفرہ کہا جاتا ہے، دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، فرد بخشتی ہے، طبیعت کو اچھا کرتی ہے، تو یہ لے سکتے ہیں۔ عرق گلاب ہے، یہ بھی آپ اس کو بطور جیسے مشروب بھی پی سکتے ہیں، تو یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کچھ جیسے کوئی اور آپ کا مشروب ہے وہ تھوڑا سا ملا کے اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طرح سے عرق گلاب ہے، جیسے مشروب نہیں شربت یوں بولے نا آسان کر کے اس کو، لوگ شربت تو پیتے ہی ہیں، گھروں میں مختلف شربت جو ہے وہ ہوتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے وہ پیتے ہیں، اس کو پیتے ہیں، تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے تقریباً 3 بوتل آپ جو بڑی بوتل ہوتی ہے عرق گلاب کی 800 ملی لیٹر کی، تو تقریباً تو یہ 3 بوتل لے کر اس کے اندر آپ 25 گرام الائچی ملائیں، اور اس کو آپ پکا لیں، تو پک کے تقریباً اس میں یوں کہہ لیں کہ 1 بوتل یا آدھی بوتل اس میں جب جل جائے، یوں کہہ لیں آپ، تو یا 3 لیٹر ہے تو 2.5 لیٹر رہ جائے، یوں کہہ لیں، پانی ہے یا عرق گلاب ہے، تو اس الائچی کو اس میں پکا لیا جائے، تو یہ بھی ایک ٹھنڈا مشروب بن جائے گا، شربت بن جائے گا، تو اس کو پھر تھوڑا تھوڑا جو ہے نا استعمال کر لیا جائے۔ اس میں چینی بھی ڈالنی پڑے گی، بس ایسے ہی بس بن گیا؟ سادہ سا انداز تو یہ ہے، ورنہ جیسے آپ اس کے اندر چینی بھی ڈال لیجئے، بعد میں بھی ڈالی جا سکتی ہے، اس طرح اس تو خیر یہ جو شاندار سا بن جائے گا۔ کبھی تھوڑا سا آپ نے جیسے بنانا ہے، جیسے ٹھنڈا کچھ پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو تھوڑی سی 2-3 الائچی ڈالی، اس میں تھوڑے سے گلاب کے پتے ڈال دیے، تو گلاب کے پتیاں وہ ڈال کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا بندہ پکا لے 1-1.5 گلاس میں، 1 گلاس رہ جائے تو اس کو چینی ملا کے پی لیں۔ اور اگر اس کا الائچی وغیرہ کا شربت بنانا ہے تو یوں کہہ لیں اگر 3 لیٹر آپ پانی لیتے ہیں تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ 3 لیٹر آپ نے پانی لیا، اس میں تقریباً آپ 25 گرام الائچی ڈال کے پکا لیں، اس کو پکا لیا، پکانے کے بعد اس کو پھر آپ جب تقریباً اس میں 2.5 لیٹر یا 2 لیٹر پانی رہ جائے 3 میں سے، تو پھر اس کو چھان لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا 1 کلو پانی میں 2 کلو چینی ڈلتی ہے، تو اس میں 4 کلو چینی ڈال کر اس کو پھر اچھی طرح سے اس کا شیرہ بنا لیا جائے، یعنی جب پانی آپ چھان لیں گے اس پانی کے اندر 2 لیٹر 4 کلو چینی ڈال کر، تو وہ آپ اس کو پکا لیں، اچھی طرح اس کا شیرہ بن جائے گا، تو اس کو اتار کے رکھ لیں، تو ایک شربت اچھا بن جائے گا۔ الائچی کا شربت اس طرح سے بن سکتا ہے۔ اور جو الائچی کے دانے اس میں رہ گئے ہیں ان کو، الائچی کے دانے تو آپ اس کو چھان لیں گے، اچھا اس سے پہلے آپ نے جب اس کو 25 گرام الائچی اور 3 لیٹر پانی اس کو پکا لیں، پک کے تقریباً 2 لیٹر رہ جاتے اس کو چھان لیں، صحیح، تو چھاننے کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر آپ 4 کلو چینی ڈالیں گے، پھر اس کو پکا لیں، تو پھر 1-2 چمچ جو ہے آپ 2-3 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پی سکتے ہیں، تو ایک اچھا مشروب بن جائے گا۔ تو اس کی جگہ جو ہے وہ اگر سندل ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اسی طرح اور دیگر چیزیں بھی۔ سندل تو مہنگا بھی ہے نا خلیل بھائی؟ سندل تو مہنگا ہے، تقریباً جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں 16,000 روپے کے کلو کے آس پاس ہے، 16,000 کلو اچھا سندل ہے، وہ آج کل تو دستیاب بھی بہت کم ہی ہوتا ہے، کسی شاپ پر آپ کو ملے گا، اس کا بھی شربت آتا ہے،
اسی طرح بنے بنائے شربت بھی ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فروٹ ہے یا اپنے گھر کے بنے ہوئی استعمال کریں تو وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ اچھا ہے، خالص یہ پیورٹی بھی ہے، جی عام طور سے وہ اس کے ہائیجینک بھی ہے نا، جی ایسنس وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو غیر معیاری جو کمپنیاں ہوتی ہیں تو اس میں ایسنس وغیرہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی خوشبو ہوتی ہے، ہوتا اس میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صحیح، جی یعنی خوشبو میں ہی خوش کر دیتے ہیں، واہ بھائی کیا بات ہے، جی دیکھ بہترین جو ہے نا شربت گرمیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 4-5 دانے املی کے اور 4-5 دانے آلو بخارے کے، واہ، اس کو آپ رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے نا اس کی گٹھلیاں وغیرہ نکال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، تھوڑی سی اس میں چینی ملا لیں، تو یا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جیسا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنا لیا جائے تو انشاءاللہ یہ گرمی کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ متلی ہے، اگر الٹی ہے یا اس طرح کے چکر آتے ہیں، گرمائش ہے تو ہیٹ اپ وغیرہ جیسے ہو جاتا ہے بعضوں کو، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، تو یہ آلو بخارا اور املی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ مفید، زبردست ہے، املی تو مدینے کی، اللہ اکبر، واہ خالد بھائی مجھے کسی نے یوں جیسے کینڈی نہیں دیتے کسی کو، آپ ایک یہ کھائیں ذرا، چاکلیٹ دیتے ہیں، تو یوں ہی مجھے کسی نے یوں مدینہ شریف میں یوں دیا، اور میں اس کو یوں ہی چاکلیٹ سمجھ کر یا کینڈی سمجھ کے ہی میں اس کو سمجھ رہا یہ کچھ الگ چیز کی ہوگی، میں نے اس کو جب منہ میں رکھا تو سبحان اللہ، مدینے کی شے ہے تو سبحان اللہ ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے۔ تو املی نیت میں نے کر لی ہے، اللہ نصیب کرے سارد حج کی ملے تو املی جو ہے وہ لے کر آنی ہے انشاءاللہ مدینہ شریف سے، اور پھر اس کا شربت املی آلو بخارے گا، بلکہ اللہ نصیب کرے تو حاجیوں کو بھی بندہ بنا کے پلائے، آلو بخارا پاکستان سے لے جائے، املی جو ہے مدینے سے لے لے، اس دونوں کو ملا کے جو ہے وہ بندہ حاجیوں کی خدمت کرے اور ثواب کمائے۔ آلو بخارا بھی وہاں مل جائے گا، جی آلو بخارا بھی مل جائے گا وہاں، آلو بخارا بھی مل جائے گا، یہ چلیں یہ بات بھی ٹھیک ہے، آلو بخارا بھی مدینے کا، املی بھی مدینے کی، اور پانی بھی مدینے کا، سبحان اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ املی جو ہے نا بعض جیسے یہ اس کھٹی ہوتی ہے نا، تو بعض جن کے سخت کھٹی ہوتی ہے، اور ایک تو کھٹی ہوتی ہے، ایک سخت کھٹی ہوتی ہے، جن کے گلے نازک ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو ذرا اپنے حساب سے استعمال کریں کہ وہ گلا جو ہے نا ان کا پکڑا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کے گلے کو نا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ میری آواز بیٹھ گئی، صحیح، تو گلے میں کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، تو جن یہ کے گلے مطلب اتنا مضبوط جس کا نہیں جلدی تھوڑے کھٹے سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ ذرا اس کو سوچ سمجھ میں یہاں کی املی کی بات کر رہا ہوں، اچھا یہاں کی املی، وہاں کی املی کی وہاں تو ہر شے بابرکت ہے، مگر یہ ہے کہ یہاں پر جیسے بعض لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا دیکھا ہے کہ بریانی میں زیادہ املی ہو تو ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح، اور لوگ تو بریانی کے اوپر نیمبو بھی نچوڑ کے جو ہے وہ کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہرحال یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، اللہ معاف کرے۔ جی خلیل بھائی مزید آگے کچھ؟ سر میں درد کے حوالے سے تھا کہ سر گھومتا رہتا ہے، سر میں چکر ہے، تو آپ اپنی آنکھیں بھی چیک کروا لیجئے کہ آنکھیں کمزور تو نہیں ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ایک معلومات ہوتی ہے، اور کبھی قبض وغیرہ کی صورت میں بھی درد سر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں، گیس وغیرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی۔ تو بہرحال ایک جنرل علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ آملہ، خشک آملہ آپ 50 گرام لے لیجئے، اور دھنیا، یہ خشک دھنیا گول گول چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام دھنیا، 50 گرام خشک آملہ، اور اس میں 50 گرام مصری ملا لیجئے۔ ان تینوں چیزوں کو پیس کر ایک چمچ صبح و شام سادے پانی سے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ درد سر کے لیے، چکروں کے لیے مفید ہے۔ یا پھر جو ہے نا وہ تقریباً 7 بادام اور 21 کشمش، یا جو بھی آپ یعنی کہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں، تو اس کو رات کو آپ پانی میں بھگو دیں، صبح جو ہے نا بادام چھیل کر کھا لیں اور کشمش بھی کھا لیجئے، تو اس سے بھی انشاءاللہ درد سر وغیرہ میں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، آمین۔ شربت گڑھل بھی ہے ایک، رمضان شریف جیسے آ رہا ہے تو گرمی کے دن بھی ہیں تو پیاس بھی لگتی ہے، تو شربت گڑھل ایک بڑا زبردست شربت خلیل بھائی نے کسی اس میں بتایا تھا، تو وہ بھی پیاس سے بچنے کے لیے ایک بڑا، گڑ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ گڑ نہیں ہے، ہاں جی، شربت گڑ نہیں ہے جی، اچھا شربت گڑھل ہے، یہ گڑھل، گلے گڑھل سے بنتا ہے، کیا شربت گڑھل، یہ بھی بتا ہی دیں خلیل بھائی بات اب آئی کہ رمضان شریف کی تیاری کی نیت سے، سبحان اللہ، ہیٹ اسٹروک کے لیے اور گرمی سے حفاظت کے لیے، اسی طرح سے لو لگنا، زیادہ گرمی ہو
زیادہ پسینہ آتا ہو، چکر ہے، گھبراہٹ ہے، پیاس زیادہ لگتی ہو، جی جی، تو اس کے لیے یہ ایک شربت جو ہے بہت ہی پیارا ہے، اور اگر اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ کئی ایک فائدے آپ کو کرے گا۔ اس میں جو اس کے اجزاء ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، چھوٹی الائچی آپ نے لینی ہے 12 گرام، پھر سندل سفید اگر اصلی مل جائے تو یہ آپ نے لینی ہے 25 گرام، پھر ایک پھول ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے گلے گاؤ زبان، یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام، زرشک کے نام سے یا زرشک بھی اسے کہا جاتا ہے، تو یہ جس طرح کی کشمش ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، بلیک ہوتی ہے۔ گلے گڑ ہل جس کا ابھی سلمان بھائی نے تذکرہ کیا، تو یہ آپ نے لینے ہیں 25 گرام، اور آلو بخارا 125 گرام۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لے لیں۔ اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو پھر چینی آپ نے اس میں جو لینی ہے تقریباً 3 پاؤ 750 گرام، اور پھر عرق گلاب کی 2 بڑی بوتل آپ لے لیجئے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ عرق گلاب میں ڈال کر یہ ساری چیزیں جو میں نے جن کا ذکر کیا، چھوٹی الائچی، سفید سندل، گلے گاؤ زبان، زرش، گلے گڑہل اور آلو بخارا، ان ساری چیزوں کو 2 لیٹر تقریباً آپ کہہ لیں عرق گلاب میں آپ ڈال کر، یا عرق گلاب میسر نہ ہو تو پانی میں ڈال لیجئے، تو اس کو آپ پکا لیں، اچھی طرح ابال لیں، پھر اس میں جو ہے نا ابالنے کے بعد اس کو چھان لیجئے، اور پھر اس میں جو ہے نا یہ چینی جتنی بتائی ہے تقریباً 3 پاؤ چینی اس میں جب یہ ساری چیزیں پک جائیں گی تو اس کو پکا کے اتار لیں، اچھی طرح ابل جائے تو اس کو اتار لیجئے، پھر اس کے اندر جو ہے نا چینی شامل کر لیجئے یہ والی، تو یہ چینی ڈال کر اس کو دوبارہ پکا لیجئے، تو اس کا اچھی طرح سے شیرہ بن جائے گا، تو اس کو پھر آپ رکھ لیجئے، تو یہ شربت آپ کا تیار ہو جائے گا۔ تو اس کو اتار کر کسی خشک بوتل وغیرہ میں ڈال کے رکھ لیجئے، اور پھر اس کو استعمال کریں، تو انشاءاللہ افطار میں بھی لیا جا سکتا ہے اس کو، افطار میں لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر جیسے آپ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں تقریباً 3 لیٹر پانی ڈالیں، اور جب 1 لیٹر اس میں یعنی کہ پک کے اس میں جل جاتا ہے تو پھر 2 لیٹر رہ جائے تو پھر آپ اس کو استعمال، جیسے اس میں چینی وغیرہ ڈالیں، تو اگر 1-2 لیٹر ڈالیں گے تو یہ بھی ایک طریقہ تھا جو میرے پاس لکھا ہوا تھا، میں نے اس حساب سے عرض کر دیا، لیکن آپ اس کو فرسٹ ٹائم بنائیں گے تو آپ اس میں 3 لیٹر ہی پانی ڈالیں، تاکہ وہ جو آپ کا ایسا نہ ہو کہ وہ پک کے بالکل ہی جل جائے۔ صحیح، 3 لیٹر عرق گلاب ہو تو یہ تو بیسٹ اور بیسٹ ہو جائے گا، بیسٹ ہو جائے۔ مرحبا۔ گرمی کے حوالے سے، گرمی کے ایفیکٹ سے بچنے کے لیے بہت زبردست شربت گڑہل اسے کہتے ہیں، تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال جو ہے وہ قرار دینا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، نیکیاں 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 نیکیاں، واہ، یہ فوکس اس پر جو ہے وہ کر لیں تو بیڑا کیا ہو جائے گا، پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔